حکیم بھائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز تحریک انصاف کے رہنما شہرام ترقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دن اجلاس ہوا, آرمی چیف بھی آئے, علی بن گنڈا پور صاحب بھی آئے, بطور پی ٹی آئی جماعت کیوں نہیں آئی؟ پارٹی کا ڈیسیجن تھا, اس میں کنسنسس یہ تھا کہ ہم بالکل جانا چاہتے ہیں, لیکن مختلف رائے تھی. کسی نے کہا جائیں, کسی نے کہا نہیں جائیں. پھر آخر میں کنسنسس اس پہ ہوا کہ خان صاحب سے مل کے مشورہ کر کے جائیں, تو وہ ایک زیادہ مناسب بات تھی. حکومت کی نان سیریسنس یہ ہے کہ ایک اتنا چھوٹا سا کام, دیکھیں آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے اتنے بڑے فیصلے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے آرگنائزیشن کے ہیڈ سے مشورہ کر کے جاتے ہیں, اور یہ کلیئرٹی ہونا انتہائی ضروری ہے کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی والا کام تھا. تو اگر ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جاتا, ہمیں اپنے لیڈر سے مشورہ کرنے نہیں دیا جاتا, تو بیسیکلی یہ چاہتے نہیں ہے کہ جی تحریک انصاف اس میٹنگ میں رہے, تو وہ تحریک انصاف پھر نہیں گئی. نہیں تو خان صاحب سے مشورہ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے لسٹیں بنا لی تھیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے کچھ نام بھی دے دیے تھے کہ یہ لوگ جائیں گے. وہ تو پہلے فل تیاری میں تھے کہ آئیں گے, اس میں شرکت کریں گے. دیکھیں لسٹ دے دی, بالکل لسٹ دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادھر میٹنگ ہوئی, اس میں کنسنسس ہوا کہ جانا چاہیے. پولیٹیکل کمیٹی پہ پھر ڈسکشن ہوا, اس میں بڑی ڈیٹیل انہوں نے کہا کہ جانا چاہیے, لیکن کنسنسس اس پہ ہوا کہ خان صاحب سے مشورہ کر کے جانا چاہیے. تو لسٹ تو ہماری گڈ فیتھ تھی نا, ہماری نیت پہ تو آپ شک نہیں کر سکتے. ایسا ہی حکومت کو چاہیے تھا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, بلوچستان میں آپ کو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, کے پی میں آپ کو ایشو ہے, آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں, آپ کی پولیس شہید ہو رہی ہے, آپ کے عام لوگ شہید ہو رہے ہیں, دہشت گردی آپ کے دروازے تک آ گئی ہے, اور آپ لوگوں کو مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی جو 70% لوگ جس کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ بلوچستان کے لوگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ کے پی کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ پنجاب کے لوگوں کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے, نہ سندھ کے لوگوں کو. تو جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپریشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ ملک کی بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی ادارے یا کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی. جس بندے کے پاس مینڈیٹ ہے, جس پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے, آپ اس سے اس کی ٹیم کو ملنے نہیں دے رہے, مشورہ کرنے نہیں دے رہے, تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ دیں, تو بس ہم نہیں گئے. نہیں تو خواجہ آصف صاحب نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے کہ یہ خان کو مقدم رکھتے ہیں پاکستان سے, یہ کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو یہ اسی وجہ سے اس میں کمیٹی اجلاس میں بھی نہیں آئے. خواجہ آصف صاحب کو تو یہ پتہ نہیں ہے, وہ تو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایسی تقریر کرتے ہیں جس طرح وہ کیا کہتے ہیں سیالکوٹ میں چوک میں تقریر کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کی اور سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. ادھر بلوچستان کا ٹرین پہ اٹیک ہوا ہے, لوگ اغوا ہوئے ہیں, لوگ مرے. اگلے دن وہ بلوچستان کے اور ٹرین کے ایشو پہ اور لوگوں کے اغوا پہ اور شہید ہونے پہ ایشو اور ڈسکشن نہیں کر رہے. وہ تحریک انصاف پہ ایشو کر رہے, وہ تو نان سیریس ان کا ایٹیٹیوڈ ہے نا, تو وہ تو الگ بات ہے. ہمارے لیے عمران خان امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اتنے بڑے فیصلے میں ہم عمران خان کی رائے کے بغیر ہم اپنا مشورہ رائے نہیں دے سکتے, جو بالکل صحیح بات ہے, اور خان کی بڑی کلیئرٹی ہے چیزوں میں. اچھا لالا یہ بتائیے گا کہ آپ کو بذات خود کیسا لگتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ اگر آپ لوگ اس اجلاس میں آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا؟ آپ لوگ آرمی چیف بھی آئے ہوئے تھے تو اپنی آواز اٹھاتے, جو پارٹی کو ایشوز ہیں, جو وہاں پہ دہشت گردی کے حالات وغیرہ چل رہے ہیں, یا پی ٹی آئی کے اندر بھی جو مطلب کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے یا لوگوں کے حوالے سے آپ لوگ اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھا سکتے تھے ان کی موجودگی میں. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری رائے بالکل یہی تھی کہ ہم جانا چاہیے, لیکن کنسنسس اس پہ ڈیولپ ہوا کہ خان صاحب کے مشورے کے ساتھ جانا چاہیے. تو جائز بات تھی. تو اگر یہ ہمیں جانے دیتے, جا کے وہاں پہ بات کر لیتے. اب اتنا بڑا فیصلہ یہ اکیلے کر سکتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کے بغیر یہ اس اتنے بڑے مسئلے کے اندر جا سکتے ہیں اور جا کے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے, اور جو ان کم عقل والے لوگوں کے مشورے پہ یا کہنے پہ یا ان کی سے پہ اتنا بڑا کام کریں گے, وہ بیوقوفی کریں گے. یہ جو علی بن گنڈا پور صاحب آئے تھے, لگتا ہے کہ خان صاحب بھی ان سے ناخوش ہیں کہ وہ کیوں شریک ہوئے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انہوں ایک چیف منسٹر ہیں, ایک صوبے کی حکومت کو, ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ ایز اے چیف منسٹر گئے, انہوں نے اپنی کنسرنز شو کی, وہاں پہ انہوں نے پوری ڈسکشن کی. اور پولیٹیکل پارٹی کو ہم بھی چاہتے ہیں, میری بھی یہ رائے ہے کہ ہمیں جانا چاہیے تھا, لیکن خان صاحب کے مشورے کے ساتھ جب ہم جاتے ہمیں اور کلیئرٹی ہوتی.
تو بہتر ہوتا ہے. نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پہ اپنا موقف دیا ہے کہ تحریک انصاف کو اس میں آنا چاہیے تھا اور اپنی آواز بلند کرنی چاہیے تھی. خاقان عباسی صاحب بھی آئے, مولانا صاحب بھی آئے, تو پی ٹی آئی کے بھی اگر کچھ لوگ آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. دیکھیں ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ہمارا جب کنسنسس بنا, ہمیں اپنے لیڈر, مولانا صاحب ہیں اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ جا کے پارٹی سے مشورہ کر کے اپنی بات کر سکتے تھے. خاقان عباسی صاحب ہمارے کولیگ دوست ہیں, ہمارے الائنس کے ساتھی بھی بن رہے ہیں, بن چکے انشاءاللہ, تو وہ بھی اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر ہمارا لیڈر نہیں آ سکتا تو لیڈر سے مشورہ کر کے آ کے ہماری ٹیم ریپرزینٹ کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا. اچھا, یہ پارٹی کی جانب سے حکومت کو یا پھر کسی کو مطلب یہ خط لکھ کر یا کوئی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ خان صاحب کو پے رول پہ یہاں پہ 2-3 گھنٹوں کے لیے لایا جا سکتا تھا اسمبلی میں؟ اس کی تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن عمر ایوب صاحب نے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن لیٹر لکھا تھا اسپیکر کو کہ ہمیں ان کے پاس جانے کی اجازت دی جائے. خان صاحب سے تو اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کو پیرول پہ نکالنے کی ان کی جو اتنی ضرورت نہیں ہے, خوف میں مبتلا ہے, اور ان کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے, یہ اپنی سیاست کے چکر میں ہے. یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یا باقی جگہوں میں جو مشکلات ہیں یا جو بدامنی ہے یا لاقانونیت ہے یا مہنگائی ہے, اس پہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو 24 کروڑ عوام کو ہے. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ تحریک انصاف کو مسئلہ ہے, تو ان کو تو مسلط کیا گیا ہے. لالا, آخری سوال یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف بذات پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ سب سے بڑی پارٹی ہے جو کے پی میں دہشت گردی کا آئے روز واقعات ہو رہے ہیں, بلوچستان میں ہوا, بنم میں ہوا اور اکوڑا خٹک میں ہوا. کس کو ذمہ دار سمجھتی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ادارے سیکورٹی فورسز کا فیلئر ہے یا یہ کس کا فیلئر ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس حکومت کا فیلئر ہے. جب سے یہ آئے ہیں اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ لاقانونیت دیکھ لیں, آپ دہشت گردی دیکھ لیں, آپ مہنگائی دیکھ لیں, آپ کیا کہتے ہیں باقی مشکلات دیکھ لیں, بجلی کا حال دیکھ لیں, ہر چیز کا آپ حال دیکھ لیں, پارلیمنٹ کا حال دیکھ لیں. مطلب ووٹ ایک کو پڑا, بیٹھ دوسرے گئے, جو چوتھے پانچویں نمبر پہ آئے ان کے لیڈر بھی ہار چکے ہیں, وہ بھی جو آ کے ادھر بیٹھ رہے ہیں. اور تو مطلب یہ تو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. ہمارے عمر ایوب صاحب نے بڑا کلیئر کیس پہ کہا, کیونکہ دہشت گردی کو آپ پرو ایکٹیولی آپ ایکٹ کرتے ہیں, آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہیں, ہونے سے پہلے آپ اس کو روکتے ہیں. اور یہ کیونکہ اگر دہشت گرد آپ کے دروازے پہ آ گیا اور وہ آپ کے اٹیک کرتا ہے, یا تو وہ مر جائے گا یا وہ اٹیک کرے گا, تو اس کو آپ کو پہلے سے روکنا چاہیے. اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتی ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن اٹھا کے آپ وہ کرتے ہیں. ملک میں تو سارے لوگ تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو کون رکھے گا؟ اور ان کو تو پرواہ نہیں ہے جو یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے تو وہ کہتے ہیں نا گرم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے, تو ان کے یہاں پہ تو آگ نہیں لگی نا. آگ تو باقی پختونخوا اور بلوچستان میں ہے, اور تحریک انصاف کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہمارا لیڈر جیل, بے گناہ ہمارے باقی لوگ جیل, ہمارے ورکر جیل میں, گھروں پہ چاپے, جیپ کیسز, دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ. تو یہ حکومت ایسی پھر لگا دیتی ہے جیسے آج کل یہ میڈل دیتے ہیں لوگوں کو ایوان صدر میں. بہت شکریہ لالا. تھینک یو.